پارسی شروع ہوئے ایران سے اور کوکس سے، جو جسے ہم کوکاف کہتے ہیں، اوپر سینٹرل ایشین اور ایران، اینڈ کوائٹ ٹو ایکسٹینٹ آف پاکستان اینڈ انڈیا، زرتشتی امپائر جسے سسنین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سسنین امپائر. پھر حضرت عمر، جب اسلام آیا، حضرت عمر تلوار آئی تو کچھ تو کیانی مسلمان بن گئے، جو آج کے مسلمان ہیں. کتنے راجپوت، ڈوگر، رنداوا ہندو ہوتے تھے، کیانی پارسی ہوتے تھے. تو جو مسلمان نہیں بنے ہم میں سے، وہ سنجان کی بندرگاہ ہے ممبئی کے پاس، 3 سے 4 گھنٹے دور، وہاں پر انہوں نے لینڈنگ کی. اور جو ہندو وہاں کے اس ٹائم، یہ بات کر رہا ہوں میں 800-900 کی، 800-900 ہجری کی بات کر رہا ہوں. تو اس ٹائم ہندو راجوں نے، شکریہ ان کا، انہوں نے ہمیں مارا نہیں، انہوں نے ہمیں کنورٹ نہیں کیا، نہ ہماری گردنیں کاٹی. انہوں نے کہا جو انہوں نے ایک شرط رکھی پارسیوں کے اوپر کہ آپ کسی ہندو کو پارسی نہیں بنائیں گے. جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے کہا جی بالکل آپ اس چیز کی چنتا نہ کریں، بالکل فکر نہ کریں اس کی، ہم آپ اپنے مسلک میں راضی، ہم اپنے مسلک میں راضی. اس طرح کر کے انہوں نے کہا اچھا آ جاؤ. اسلام نے اپنی زبان میں کہتا ہے اچھا آ جا. تو پھر آجا کر کے اس ٹائم برے صغیر، اس ٹائم تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا پاکستان کا، پاکستان تو بچہ ہے. پھر برے صغیر سے ممبئی کی اس بندرگاہ سے پارسی پھیلے، اور ایسے پھیلے کہ انہوں نے انڈیا کو بنایا. انڈیا کی اکانومی ہم نے بنائی ہے. پاکستان تو کچھ بھی نہیں ہے، پہلے تو انڈیا ہی تھا. تو انڈیا کی جو پوری اکانومی ہے، ٹاٹاز، جو بڑے بڑے نام ہیں، ٹاٹا بجاج، جی ٹاٹا بجاج، یہ بڑے بڑے پارسی، یہ سارے پارسیوں نے کیا خدمت کی انڈیا کی اور یا برے صغیر کی؟ کاروبار کے. ہمارے پارسی جنگ میں بھی گئے ہیں، فوجی بھی بنے ہیں، ڈاکٹر بھی بنے ہیں، گورنمنٹ سرونٹس بھی بنے ہیں آپ کی طرح. لیکن سب سے زیادہ جو میں 90% بنے ہیں بزنس، بیپاری بنے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، بڑے بڑے. آج دبئی میں ان کی بڑی عزت ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے پیارے پاکستان میں منورٹیز کو بڑی تنگ نظر سے دیکھا جاتا ہے. ایک بڑی مایوپک سوچ ہو گئی ہے ہماری، ایک ٹنل ویژن ہو گیا ہمارا. غیر مسلمان اسلام کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے. ایک جھوٹا نیریٹو پھیلا دیا گیا. پارسیوں نے، کرسچنز نے، ہندوز نے مل کے پورے پاکستان کو کھڑا کیا ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو پتا ہو، عمارتیں بنائی ہیں، انسٹیٹیوشنز بنائی ہیں، ہاسپٹلز بنائے ہیں، چیریٹی ہومز بنائے ہیں، اولڈ پیپل ہوم بنائے ہیں. اسماعیلیوں کو دیکھ لیں، اسماعیلیوں نے کتنے اچھے اچھے کام کیا. آغا خان کو دیکھ لیں، یہ ناٹ پاکستانی، لیکن دیکھیں پاکستان میں کتنی کنٹریبیوشن اس بندے نے کی ہے. اور ایسے لوگوں کی آج ویلیو کم ہے. اور جو ہمارے افسوس کی بات ہے، خیر اینی وہ بات سیاسی ہو جاتی ہے، پھر تو میں اس طرف پہ نہیں جاتا. آپ کو کسی نے کنورٹ کرنے کی کوشش کی کبھی ان یور فرینڈز؟ جی دیکھیں، وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ تم غلط راستے پہ چل رہے ہو. یہ باتیں ہم کبھی کبھی، اتنا زیادہ نہیں، پڑھے لکھے لوگوں میں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی پڑھے لکھوں میں بھی جاہل آپ کو مل جاتے ہیں، جنہیں آپ کہتے ہیں پڑھا لکھا جاہل، جو یہی کہتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ چوری نہیں کرتے، آپ یہ نہیں کرتے، آپ دغا بازی، جھوٹ، تو آپ ساری مسلمان ہی ہیں، تو آپ مسلمان کیوں نہیں مان جاتے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اوپر جائیں گے ہم سارے، تو خدا تعالیٰ نے، گاڈ نے ہمیں مذہب سے چیک نہیں کرنا، ہمیں اپنے اعمال سے چیک کرنا. میں تو اس چیز کا بڑا، نہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پارسی ہے، نہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بڑی بوڑھی چلاتا تھا. اس نے دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ کیا رویہ کیا ہے، کیا دھوکہ، کتنا کیا فراڈ کیا ہے، کیا دھوکہ کیا ہے. میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ خدا کے آگے کوئی مذہب پیارا ہے. یہ بات تھوڑی شاید کوڑی ہے. میں نہیں مانتا کہ خدا کہے گا یہ مسلمان ہے تو یہ میرا پیارا ہے، تو بچ گیا، تو عیسائی پارسی ہے، تو میرا پیارا نہیں ہے، تو کھڑے لائن لگ گیا. میں اس چیز کو نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں اس دن، ججمنٹ والے دن، ہم سارے برابر کھڑے ہوں گے. جو مر گئے ہیں اور جو زندہ ہیں، سارے برابر اس دن ہم کھڑے ہوں گے. اور ہمارا اس ٹائم پوچھا جائے گا، ہاں بھائی دسو کیا کیا تھا تم نے. اس ٹائم مذہب سے
اسکن سے یا کسی اور مسلک نہیں دیکھا جائے گا. میں تو اس چیز کا میں اس چیز کو مانتا ہوں.